اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی طرح کی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، اور کچھ پیشن گوئیاں تو ماضی میں پوری ہو چکی ہیں، کچھ جو ہے فیوچر میں پوری ہوں گی، اور کچھ اس دور میں پوری ہوتی دکھ رہی ہیں ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے ان کو فرمایا کہ امت پہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ باقی لوگ، باقی قومیں ان کو تر ہوئے نوالے کی طرح کھا جائیں گے۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ، ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی، ہم اتنے تھوڑے رہ جائیں گے کہ ہمیں لوگ اس طرح کھا جائیں گے؟ کیونکہ صحابہ کرام تو سوچ نہیں سکتے تھے کہ مسلمانوں پہ یہ ٹائم بھی آئے گا کہ 2 ارب مسلمان ہوں گے، اور وہاں پہ ہمارے فلسطینی جو 28,000 ہمارے بچیاں بچے وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ صحابہ کرام تو سوچ نہیں سکتے تھے، تو کہا یا رسول اللہ ہم اتنے تھوڑے ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہماری تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی، لیکن تم پانی میں بہتے ہوئے تنکوں کی طرح بے وزن ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی وقت نہیں رہے گی۔ آپ جو چھوٹے چھوٹے تنکے ہیں، ان کو پانی میں، کسی نہر میں، کسی دریا میں ڈالیں تو پانی ان کو بہا کے لے جائے گا، ان کی کوئی ویلیو ہے؟ ان کا کوئی وزن ہے؟ نہیں، پانی ان کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تو یہ مثال اللہ کے نبی السلام نے آج کے مسلمانوں کے لیے دی تھی، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے فرمایا کہ تم ڈرپوک ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم ڈرپوک ہو جائیں گے؟ یعنی صحابہ کرام تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ اتنے 313 تھے صحابہ کرام غزوہ بدر میں، انہوں نے اینڈ سے اینڈ بجا دی تھی ان کی۔ 17 سال میں رومن اور پرشین امپائر کو جو ہے وہ تباہ کر دیا انہوں نے، صحابہ کرام نے اپنے ایمان کے ساتھ، ان کے اندر اتنا ایمان تھا، اتنا وہ اپنے آپ کو قربان کر دیتے تھے اللہ کے لیے، اتنا اللہ پہ ان کو یقین تھا۔ لیکن آج کے مسلمان بالکل برعکس ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے ڈرپوک ہو جائیں گے، لوگ ہمیں کھا جائیں گے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے 2 ریزن بتائے۔ پہلا آپ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت تم پہ غالب آ جائے گی، یعنی دنیا میں تم اتنے ملوث ہو جاؤ گے، تم دنیا سے اتنا پیار کرو گے کہ تم کوئی کام کرنے کے لیے اٹھو گے ہی نہیں۔ جیسے ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں شہید ہو رہے ہیں، ہمارے جو پورے مسلم کنٹریز ہیں، وہ کیوں نہیں اٹھ رہے؟ ان کے اپنے اپنے مفادات جڑے ہیں، ان کو اپنے ملک کے نقصان ہونے کا خطرہ ہے کہ جو ہے وہ امریکہ صاحب ہے، جو اسرائیل ہے، جو آج کل کے جو پاورفل ملک ہیں، وہ ان سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو ان کو یہ ڈر ہے، تو ان پہ دنیا کی محبت غالب آ گئی ہے کہ وہ اپنے ملک کو سنواریں گے۔ جیسے سعودیہ ہے، وہ 2030 پورا اپنا پروگرام چلا رہا ہے، تو وہ اس کو کبھی بھی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہے گا، کیونکہ ساری جو فنڈنگ ہے، سارا جو انویسٹمنٹ ہے، وہ وہیں سے آ رہی ہے۔ تو دنیا کی محبت یہ ہے جس نے مسلمانوں کو مغلوب کر دیا ہے۔ پھر دوسرا آپ نے فرمایا کہ موت سے نفرت، یعنی مسلمان موت سے نفرت کرنے لگیں گے۔ آج ہمارے یہاں پر ہم نارمل کسی بھی محفل میں بیٹھے ہوں، وہاں پر ہم موت کو ڈسکس کریں تو لوگ کہتے ہیں یار تو کی مرنالیاں گلاں کر رہا ہے، یعنی وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ یار کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ دنیا میں اتنے زیادہ وہ ملوث ہو چکے ہیں کہ وہ اس طرح کی بات ہی نہیں سننا چاہتے۔ ہمارے گھروں سے ہمارے پیرنٹس، ہماری مائیں، ہمارے جو باپ ہیں، وہ ہمیں اس طرح کرتے ہیں ٹریٹ کہ یار تمہیں کچھ ہو نہ جائے، تم اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو، جہاد کی باتیں کرو تو آپ کو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں، ہمیں دعائیں دیتے ہیں کہ آپ 100 سال جیو، 2 سال جیو۔ خدا کے بندو، یہ جو روش ہے یہ یہودیوں کی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کی طرف سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ دنیا کے کافروں سے بھی زیادہ حریص ہے، یعنی یہ دنیا میں بہت زیادہ رہنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ 1000 سال دنیا میں رہے، لیکن یہ تو زیادہ دنیا میں رہنا، یہ تو یہودیوں کی روش ہے، مسلمانوں کی روش تو ہے ہی نہیں۔ مسلمان کے لیے تو یہ دنیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافری، کہ یہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ کافروں پہ کوئی لمٹس نہیں ہے، وہ موجے کریں، حرام کھائیں، ہر طرح کا کاروبار کریں، ہر طرح کی گندگی پھیلائیں، ہر طرح کا ریلیشن قائم کریں، کسی پہ ظلم و زیادتی کریں، ان پہ کوئی لمٹ نہیں ہے۔ لیکن ایک مسلمان، اس پہ اللہ تعالیٰ نے لمٹس لگائی ہیں کہ اس نے نماز پڑھنی ہے، اس نے روزہ رکھنا ہے، اس نے کسی کے حق تلفی نہیں کرنی، اس نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اس نے اپنے پڑوسیوں کے حقوق، اس نے اپنے پیرنٹس کے حقوق، اس نے اپنے بچوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، اس نے ہر چیز پوری کرنی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ حرام نہیں کھانا اس نے۔ تو یہ ساری جو ہے وہ لمٹس ہیں جو مسلمان پہ لگی ہیں۔ تو یہ لمٹس جو ہوتی ہیں وہ قید خانے میں لگتی ہیں، جنت میں نہیں لگتی۔ تو یہ دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے۔ تو اس قید خانے میں کون رہنا چاہے گا؟ اس میں وہ رہنا چاہے گا کہ جس پہ دنیا کی محبت غالب آ چکی ہے اور جو موت سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن جو بندہ موت سے نفرت نہیں کرتا،
جس کا یہ خیال ہے کہ یار یہ دنیا تو عارضی ہے، میں نے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، وہ موت سے کبھی نفرت نہیں کرے گا، بلکہ یہ دنیا تو مطلب ہم مسافر ہیں اور یہ دنیا تو ایک راستہ ہے، اس راستے سے گزر کر ہمیں اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ تو مومن تو یہ چاہتا ہے کہ وہ جلدی سے جلدی اللہ کے پاس پہنچے، لیکن ہم نے خواہش نہیں کرنی کہ ہم ابھی مر جائیں، لیکن اس کی دنیا میں رہنے کی اتنی خواہش نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پر جو ہے بھائی بہت لمٹس ہیں، بہت احتیاط سے زندگی گزارنی پڑتی ہے، کیونکہ ہر ٹائم ایک مسلمان کو خیال رہتا ہے کہ اللہ کی جو حدود ہے اس کو پامال نہ میں کر دوں، ٹھیک ہے، شیطان مجھے وسوسے دلاتا ہے میں غلط راہ پہ نہ چلا جاؤں۔ ایک مومن ہر ٹائم ڈرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے کہ میں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں۔ تو مومن تو دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، مومن تو چاہتا ہے کہ میں آخرت میں اللہ کی جو جنتیں ہیں، جو میرا نصیب ہے، میں وہاں پہ جا کے رہوں۔ لیکن آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ان پہ یعنی دو ریزن اللہ کے نبی صاحب نے بتائے ہیں نا، کہ پہلا دنیا کی محبت نے مغلوب کر دیا ہے مسلمانوں کے، یہ ساری جو صورتحال ہے نا، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم دنیا سے بہت زیادہ محبت کر بیٹھے ہیں، اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ ہم موت سے نفرت کرتے ہیں، ہم نے موت کو برا بنا دیا ہے کہ یار اس کی تو بات بھی نہ کرو۔ تو یہ دو چیزیں ہیں کہ جو آج ہماری پستی کا سبب ہے، کہ ہم جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو ہی جا کے بچا نہیں سکتے، ان کو جو ہے وہ ان کو جو شہید کیا جا رہا ہے، ان پہ بمباری کی جا رہی ہے، ان کو ملبے تلے دفن کیا جا رہا ہے، ان کو جا کے بچا نہیں سکتے۔ ریزن صرف اور صرف یہ دو چیزیں ہیں۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اللہ کے رسول کی پیشن گوئیاں تھی، تو یہ جو حدیث ہے اس کی جو پیشن گوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس دور میں بالکل پوری ہو چکی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کمنٹ میں لازمی بتائیں۔